جو چن کے موتی عقاب لاتے ہیں یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں، جو چن کے موتی عقاب لاتے ہیں یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں، لیکن ہم بھی چن کے صاحب ہمیشہ در نایاب لاتے ہیں۔ نظامی موٹیویشنل چینل کی خصوصی نشریات در نایاب میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق عمر چشتی نظامی۔ تو ناظرین، پہلے بھی جتنی دفعہ آپ کے سامنے ہم نے اپنے پروگرام پیش کیے ہیں ان میں مختلف موضوعات پر ہم گفتگو کرتے رہے۔ کبھی ہم نے سماجی مسائل پر گفتگو کی، کبھی ہم نے سیاسی شخصیات کو یہاں پر بٹھا کے ان سے گفتگو کی، تو کبھی ہم نے جو علم کے میدان میں اور ادب کے میدان میں جو اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں ان لوگوں کو یہاں پر بٹھا کر ان سے ہم نے گفتگو کی۔ لیکن آج جو میرا موضوع سخن ہے وہ تھوڑا سا اس سے منفرد ہے کہ جب اس دنیا کو تخلیق کیا گیا تو اللہ کریم نے اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ میں اس ایک نئی دنیا کو بنا رہا ہوں جہاں پر میں نے ایک نئی نسل کو پیدا کرنا ہے، یعنی کہ ایک نئی مخلوق کو پیدا کروں گا جسے انسان کا نام دوں گا اور اسے نائب بنا کے میں نے دنیا پہ بھیجنا ہے۔ تو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا اور ان کا پتلا بنا کر اس میں روح ڈالی گئی۔ روح ڈالنے کے بعد انہیں زمین پر بھیج دیا گیا، اور جب انہیں زمین پر بھیجا گیا تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی کوئی نسل کسی رنگ پر، کوئی ان میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس پہ ذرا غور کیجئے گا کہ کسی نسل کی بنیاد پر ان میں کوئی تفریق نہ تھی، کوئی ان میں رنگ کی تفریق نہ تھی۔ لیکن آج جو موجودہ حالات جا رہے ہیں، اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ دور جہالت کے وہ جتنے بھی معاملات تھے جو اس وقت جن کو آقا علیہ السلام نے آ کر تبلیغ کی، اور اس سے پہلے بھی جتنے جبلیہ انبیاء کرام آئے اور آ کر بارہا یہ سمجھاتے رہے کہ ان تفریق سے بچو۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اسی کی ہے جو اہل تقوی میں سے ہے۔ وہ نہ رنگ کو دیکھتا ہے، نہ کالے گورے کی تفریق کرتا ہے، نہ اونچے نیچے کی تفریق کرتا ہے، نہ بلند کی اور پست کی تفریق کرتا ہے، بلکہ وہ اگر تفریق کرتا ہے تو صرف اہل تقوی اور گناہگار کی۔ تو اہل تقوی میں اپنا شمار کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ بر صغیر میں اور بر صغیر میں بھی ہندوستان اور پاکستان، بنگلہ دیشی جتنے بھی ممالک ہیں، ان میں آج بھی یہ چیز اور یہ ناسور بن کے ہماری رگوں کے اندر گھوم رہی ہے کہ ہم نسل پرستی میں ہر وقت گم رہتے ہیں۔ اور میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں کہ نسل جو انسان کا آپ یہ سمجھ لیں کہ جو خاندان ہوتا ہے اور جو نسب ہوتا ہے وہ اور چیز ہے اور پیشہ اور چیز ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ فلاں جی موچی ہے اور یہ اس کی نسل ہے اور یہ اس کا نسب ہے، تو یہ اس کا نسب نہیں، یہ اس کا پیشہ ہے۔ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، معذرت کے ساتھ یہ بات کڑوی ہے لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاں جگہ پہ لکھا ہے جی یہ کیانی شوز، تو کیا کیانی شوز لکھا گیا ہے تو جو سارے کیانی وہ موچی بن گئے؟ اور کہیں پہ لکھا ہوتا ہے مغل چکن شاپ تو وہ سارے کسائی بن گئے مغل؟ اور مجھے یہ بتایا کہ لکھا ہے چودھری ٹیلرنگ شاپ تو سارے درزی بن گئے؟ یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ پیشہ الگ ہے، پیشہ الگ ہے اور نسب ایک الگ چیز ہے۔ لیکن آج میں اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تو سن 1947 میں آزاد کر دیا گیا لیکن ہم آج تک آزاد نہیں ہوئے۔ کیوں؟ ہمارے پاس تعلیم تو پہنچی لیکن ہم نے اس کا غلط استعمال کیا، ہمارے پاس ٹیکنالوجی پہنچی ہم نے اس کا غلط استعمال کیا، ہمارے عقل اور فہم ہماری یونیورسٹیوں سے سکھایا گیا، مدارس سے ہمیں سکھایا گیا، ممبر رسول پر بیٹھ کے ہمیں دین سکھایا گیا، لیکن ہم غلط راہ پر چل پڑے۔ ہم نے چوری کو تو یاد رکھا، ہم نے زنا کو یاد رکھا، ہم نے گناہ کرنے کو یاد رکھا، لیکن نیکی کی ہمیں توفیق نہ ہوئی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ سن 1947 میں اس ملک پاکستان کو آزاد کروایا گیا، تو میں اپنے آباء و اجداد کا اگر ذکر کروں اور آپ جتنے ناظرین سن رہے ہیں تو آپ کے آباء و اجداد بھی اپنے کاموں میں مصروف تھے، اور ریڈیو پاکستان پہ اعلان کیا گیا کہ آج پاکستان آزاد ہو چکا ہے۔ ہمارے والدین نے جلیبیاں بنوائیں، ہمارے والدین نے اس وقت جو ہمارے آباء و اجداد تھے انہوں نے مٹھائیاں بنوا کر تقسیم کی، ڈول بجا کر خوشیاں منائی گئیں، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا یہ ملک پاکستان کتنی مشقت سے ملا ہے۔ اگر اس مشقت کا اور اس تکلیف کا اندازہ آپ لگانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے ضرور ملنا پڑے گا جنہوں نے ہندوستان سے پاکستان ہجرت کی تھی صرف اس دین کی بقا کے لیے۔ تو آج میرے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں، تمام اہل علاقہ ان سے واقف ہیں، اور پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں میرا پروگرام سنا جا رہا ہے آپ لوگ اس بات پر متفق ہوں گے۔ آج وہ جو گفتگو کریں گے یقیناً وہ ایک موٹیویشن ہوگا جو اگلی نسلوں تک پہنچے گا، اور انہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے آباء و اجداد اس دنیا میں
کیا کرتے رہے ہیں اور ہمارے لیے وہ کیا چھوڑ کے گئے ہیں اور کن کن تکالیف سے گزر کر انہوں نے اپنی زندگی بسر کی ہے۔ تو آئیے مہمانان گرامی کا میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں بابو محمد ارشد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر میں آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے میری ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا، آپ نے بڑی محبت فرمائی ہے۔ اور ناظرین انہی کے ساتھ ان کے لخت جگر جناب مبشر کیانی صاحب بھی موجود ہیں۔ سر میں آپ کو بھی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں، جس طرح کہ مجھے آپ کے والد محترم نے یہ حکم بھی صادر فرمایا تھا کہ مبشر بھائی بڑے مصروف شخصیت ہیں، تو آپ نے مجھے وقت عنایت فرمایا۔ تو نظامی موٹیویشنل چینل اور پوری ٹیم آپ کا ممنون مشکور ہے اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو جی ناظرین، آپ نے مہمانان گرامی کا تعارف سماعت فرمایا، یقیناً آپ ان شخصیات سے بخوبی واقف بھی ہوں گے۔ تو آئیے ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں اور مزید سوالات بھی ہوں گے، لیکن اس سے پہلے میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے اس ملک پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ تو آج میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جو پہلے میرے مہمانان گرامی اور جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں جناب بابو محمد ارشد صاحب، تو سر جی میں پھر ایک دفعہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جو میرا پہلا سوال ہے آپ سے وہ بالکل مختصراً، میں آپ کی علالت سے بھی بخوبی واقف ہوں، ناظرین بھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صاحب سے پہلے دعا ہے آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائیں۔ تو میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا دلچسپ ہے کہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے آپ کے بزرگوار جو تھے انہیں مجبور کر دیا کہ آپ اس ہندوستان کو چھوڑ دو بلکہ پاکستان میں جاؤ۔ دیکھیں جب ایک جگہ پہ بندہ موجود ہوتا ہے اور جہاں پر اس کا مسکن ہو، جہاں اس پہ کھیتی باڑی کرتا ہو، اپنے مکانات موجود ہوں، مال مویشی موجود ہوں، اپنے تمام عزیز و اقربا وہاں پر موجود ہوں، تو وہاں سے چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو بڑا مشکل تھا ان کے لیے وہاں سے نکلنا، لیکن پھر بھی وہ نکلے۔ تو وہ کون سی ایسی چیز تھی جس کی کشش تھی کہ انہیں پاکستان آنا پڑا؟ یہ میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا۔ میں آپ کی طرف یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اپنے والد بزرگوار سے سنا ہے کہ ادھر کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں ہمارے آباء و اجداد رہتے تھے۔ اچھا، کشمیر میں تھے، مقبوضہ کشمیر میں تھے جی۔ تو جب یہ شورش شروع ہوا 47 میں، تو ادھر مطلب جو ہندو تھے انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیے۔ بالکل بھی یہ تو دستانے رقم ہے۔ مطلب سارا مطلب کوئی عزت کسی کی محفوظ نہیں تھی یہ وہ۔ تو ہم مقبوضہ کشمیر سے اس لیے نکلے کہ وہاں سے پاکستان میں چلیں گے، پاکستان آزاد ہو گیا ہے تو پاکستان میں جا کر اپنا دین کے لیے اپنا جو آباء و اجداد جو ہماری نسل آئندہ آئے گی وہ اس کو اسلام پہ ہماری چلے، نہ کہ ہندوازم پہ چلتی رہے۔ بالکل، دیکھیں وہ جب برتن کے ساتھ برتن جوڑ دیے جائے تو تھوڑا سا اثر پڑ جاتا ہے، صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ وہ بزرگ بھی ہمارے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ صحبتوں کا اثر بڑا برا پڑتا ہے۔ کوئی چرسی کے ساتھ بیٹھے تو وہ چرسی بن جاتا ہے، کوئی نمازی کے ساتھ بیٹھے تو وہ نمازی بن جاتا ہے۔ تو وہ اگر ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ ہمارے وہ بچے بیٹھتے تو بزرگوں کو یہ خدشہ تھا کہ اگر وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو شاید وہ اپنے رائے راست سے تھوڑا سا ہٹ کے اپنا ٹریک بدل لیں اور وہ ان کی طرف ہو جائیں۔ تو صرف دین کے تحفظ کے لیے آپ کے والدین نے وہاں سے اپنا مطلب گھر بار، مال مویشی، زمینیں ایسی کہ وہ ہمارے بزرگ ابھی میرے زندہ ہیں تو وہ اللہ پاک ذات ان کا سایہ آپ کے ساتھ مطلب ان کو آنسو آ جاتے ہیں کہ یار ہماری زمینیں تھیں ان میں ایسے چاول لگتے تھے یہ وہ اس طرح، تو یار ایک دفعہ میں دوبارہ جا کر دیکھ کے آ جاؤں، لیکن ابھی وہ اس عمر کے حصے میں کہ ان کے لیے سفر کرنا مشکل ہے۔ تو یہ سب کچھ وہ چھوڑ کر ادھر بالکل خالی بے یار و مددگار، کچھ بھی نہیں ساتھ نہ لا نہیں سکتے تھے۔ اچھا، میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صحابہ کی سنت کو ادا کیا گیا کہ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور جملہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے دین کی خدمت کے لیے اور دین کے تحفظ کے لیے اپنا مکہ جو ان کا مسکن تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جب وہاں سے آپ چلے تو آپ بڑی حسرت سے اسے دیکھ رہے تھے کہ مکہ مجھے تجھے چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ تو وہ مکہ ایسا مکہ کہ جس کے بارے میں اللہ کریم نے کہا کہ وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ کہ یہ امن والا شہر ہے، تو اس امن والے شہر کو میرے آقا کو بھی چھوڑنا پڑا۔ تو ان کی سنت کو پھر ادا کیا گیا، تو پھر زندگی میں برکتیں ضرور آتی ہیں۔ یقیناً آپ نے برکتیں سمیٹی ہوں گی۔ آج اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس طرح کہ آپ مجھے وہ آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے، ناظرین مجھے یہ فرما رہے تھے کہ جب ہم یہاں پر پہنچے تو ہمارے جو حالات تھے وہ اس طرح کے تھے کہ وہاں ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے
اس اپنی نئی نسل کو دین اسلام پر مستحکم اور مضبوط رکھنے کے لیے وہاں سے یہاں ہجرت کر کے آئے، تو ہمارے حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ پھٹے پرانے کپڑے اور پھٹی پرانی جوتیاں پہن کر ہم اسکول میں جایا کرتے اور وہاں تعلیم حاصل کیا کرتے۔ تو یہ ان کی قربانیوں کا یہ ان کو ثمر ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آج ان پہ اتنا کرم کیا کہ اگر اہل علاقہ میں نظر دوڑائی جائے تو جسے ڈوک راجگان کہا جاتا ہے، اگر آپ اس پہ تھوڑی سی غور فرمائیں تو آپ کو وہاں پر ترقی پذیر لوگ نظر آئیں گے جو مزید ترقی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور میں یہ دعا کروں گا اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں بھی اور ہمیں بھی مزید ترقیاں عطا کریں، مزید دوام عطا کریں۔ اور میں آپ کو یہ بات بارہا کہہ رہا ہوں کہ جو نسل پرستی کا جو بیج ہے وہ ہندو یہاں سے بو کر چلے گئے۔ دیکھیے انگریز نے بڑی آسانی سے ہمیں ملک دے دیا، کیوں دیا جی؟ جی صحیح بات ہے، انگریز نے بڑی آسانی سے ہمیں کہا کہ یہ لو جی ہم سائن کرتے ہیں، وائسرائے نے کی اور کہا کہ لو اور تم اپنا ملک اور ہندوستان الگ کر لو، پاکستان الگ کر لو۔ اصل ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان کی نسلوں کو ہم نے برباد کرنا ہے، جی ہاں، اور بربادی کا جو وہ مقصد لے کے آئے تھے وہ ہمفرے کے بیانات، مبشر بھائی یہ کتاب ہے پوری، وہ اگر آپ کہیں مطالعہ کریں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ ہمفرے نے جو ان کا ایجنٹ تھا تو اس نے کہا جو میں نے کام کرنا تھا نا بر صغیر میں وہ برطانیہ کے کہنے پر میں نے کر دیا ہے، کہ ان کے درمیان میں نے نسل کی بنیاد پر ان کو بانٹ دیا ہے، رنگوں کی بنیاد پر انہیں بانٹ دیا ہے، قوموں کی بنیاد پر انہیں بانٹ دیا ہے، پیشوں کی بنیاد پر انہیں بانٹ دیا ہے، حتیٰ کہ میں نے ان کو مذہب کے نام پہ بانٹ دیا ہے۔ کسی کو میں نے سنی بنا دیا، کسی کو میں نے شیعہ بنا دیا، اور کسی کو میں نے وہابی بنا دیا، اہل حدیث بنا دیا۔ تو یہ اسی طرح کا سلسلہ چلتا رہا ہے، اور آج بھی ہماری جو عقل ہے اور ہماری فہم ہے، میں خدا را میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا راہ راست پہ آنے کی کوشش کریں، دیکھیں حق رستہ کون سا ہے، کس پر ہم چل کر کس طرح کے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہ وہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، کہ برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا باقی تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ ہاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے، یعنی کہ ہمیں وہ اہل حجاز بننا پڑے گا، ہمیں بھی اللہ کی راہ میں چلنا پڑے گا اور سر بسجود ہونا پڑے گا، اور پھر ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو جی قبلہ یعنی کہ جس طرح آپ کی گفتگو سے میں نے یہی اخذ کیا کہ یہ سارا اللہ کا کرم تھا، یہ اللہ کا کرم تھا کہ آپ کے والد محترم اور آپ کے جو آباء و اجداد تھے ان کے اندر دین اسلام کی جو محبت تھی وہ کوٹ کے بری ہوئی تھی، اور وہ انہیں کھینچ کر یہاں تک لے آئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سلامت رکھیں۔ مزید ابھی ناظرین میں چلتا ہوں جناب مبشر کیانی صاحب کی طرف اور ان سے بھی گفتگو فرماتے ہیں۔ تو جی ناظرین اب ان سے بھی ہم دریافت کریں گے کہ جس طرح ان کے بزرگ فرما رہے تھے والد محترم، ہمیں بڑی خوبصورت گفتگو ان کی چل رہی تھی اور بڑی خوبصورت انداز میں یہ بتا رہے تھے، اور انہوں نے اصل جو مدعا تھا، جو منشا تھی، جو مقصد تھا وہ بیان کر دیا کہ ہمارے والدین نے آخر کیوں وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا اور قصد کیا۔ تو اب میں سر پھر آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ جو میں آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں، آپ سے بڑا دلچسپ سوال، جس طرح کے پہلے آپ کے والد گرامی بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے، تو ایک تو انہوں نے بتا دیا کہ ہمیں دین کی کشش یہاں لے کے آئی۔ تو جب دین کے رستے پہ بندہ چلتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ مجھے یاد آ جاتی ہے کہ جب تم دین پہ رستے پہ چلو گے تو پھر تمہیں مشکلات بھی رستے میں آئیں گی، تکالیف بھی رستے میں آتی ہیں، اور تمہیں ان سے گزرنا بھی پڑتا ہے۔ تو مبشر بھائی آپ کے دادا جان سے آپ کی بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو ہوا کرتی تھی، جس طرح کہ آپ کے والد گرامی مجھے فرما رہے تھے کہ مبشر کی جتنی اٹیچمنٹ اپنے دادا کے ساتھ ہے، تو مبشر کیانی صاحب کو زیادہ پتہ ہوگا کہ یہ کیا سلسلہ ہو، کیونکہ وہ اکثر ان چیزوں میں دلچسپی لیتے تھے، اور ہسٹری میں آپ کی دلچسپی، جس طرح کہ آپ ابھی سید آل عمران صاحب کا ذکر کر رہے تھے، تو مجھے معلوم پڑا کہ واقعی آپ درد رکھتے ہیں اپنے علاقہ کے بارے میں، اور ایسی موٹیویشنل جو گفتگو ہے اس میں آپ بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اگلی نسلوں کو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد ہمارے لیے پیچھے کون سا ایسا ذخیرہ چھوڑ کے گئے، کیونکہ آج کل مبشر بھائی آپ کو پتہ ہے کہ والدین کی جو پیچھے چیزیں جو وہ چھوڑ کے جاتے ہیں اور جو ان کی ملکیت ہوتی ہے اس میں صرف ہمیں پراپرٹی پہ نظر ہوتی ہے، مکانات پہ نظر ہوتی ہے، کس بھائی نے مکانات رکھنے ہیں اور کس نے جناب نئے بنانے ہیں،
اور زمین کے بٹوارے ہوتے ہیں، لیکن جو والدین ہمارے لیے اصل ثمر چھوڑ کے جاتے ہیں جسے دین اسلام کہا جاتا ہے، ہم اسے سنبھال کر نہیں رکھتے، بلکہ ہم در بدر کی اسی لیے ٹھوکریں بھی کھاتے ہیں۔ تو جی مبشر بھائی، کوئی ایسا واقعہ جو دادا جان کے ساتھ آپ نے کوئی انہوں نے بیان کیا اور آپ نے سنا ہو تو وہ ذرا ناظرین کو سنائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنے دنوں سے، کیونکہ میں ڈیوٹی کی وجہ سے آ نہیں سکا تو تھوڑا سا تکلیف کی۔ دادا جان سے واقعی ابھی تک ابھی بلکہ اگر وہ تھوڑے سے بزرگی زیادہ ہے تو میں ساتھ لے آتا، لیکن اس وجہ سے نہیں لایا۔ تو بڑی وہ باتیں سناتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے اپنا گھر جو ہے نا، جس علاقے میں ہم بڑے ہوئے ہوں، جوان ہوئے ہوں، وہ تو جگہ تو نہیں بھولتی۔ وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ جو جہاں پہ میں پلا بڑا ہوں وہ سارا کچھ میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا ہے۔ پھر ہوئی ہے کیونکہ وہ بارڈر بند ہے کشمیر اور پاکستان کا، تو دل تو میرا بڑا ہے کہ انہیں ایک دفعہ چکر لگوا رہا ہوں۔ ان کے لیے یہ بھی عمرے کے برابر ہی ہے میرے حساب سے۔ واہ واہ۔ لیکن دیکھیں اگر اللہ کو منظور ہوا تو باقی حج بھی وہ کر چکے ہیں، ساری چیزیں، بس ایک ہی ان کا رہ گیا، شکر الحمدللہ۔ تو جیسے اللہ کو منظور ہوا۔ بیسیکلی آپ کو میں نے بتائی یہ بات جی جی کہ ہجرت کی دادا ابو نے بتایا ہے کہ وہ جو پریشانیاں جو عام لوگوں نے اٹھائی ہیں وہ ہمارے خاندان نے الحمدللہ نہیں اٹھائیں۔ وجہ اس کی صرف یہ تھی کہ کرنل شیر خان جانتے ہیں آپ بھی، جی جی بالکل، بڑی نامی گرامی شخصیت، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ جنرل سے وہ دادا جان کے سگے ماموں تھے۔ اچھا 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 اچھا۔ تو دادا جان کہتے اچھا ہیں آپ کے دادا جان کے سگے ماموں؟ سگے ماموں واہ واہ۔ تو جب پارٹیشن ہوئی تو وہ اپنا فوجی ٹرک لے گئے تھے، اچھا اچھا تو پورے خاندان کو اس میں بٹھا کے تو وہ بحفاظت دینے لے آئے۔ اچھا اس وقت بھی وہ آرمی میں وہاں آفیسر تھے؟ جی ڈوگرا، یہ جو آرمی تھی اس کی کشمیر میں، وہاں پہ وہ کیپٹن تھے اس وقت۔ اچھا 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 اچھا۔ تو آلریڈی وہ بحفاظت انہیں لے کے دینے میں انہوں نے 3 سٹوری بلڈنگ دے دی پورے خاندان کو، وہاں پہ رہتے تھے سارے اس طرح۔ بیسیکلی وہ جو کیمپ والی یا وہ جو مشکلات تھیں راستے کی، بالکل، جس طرح راستے میں وہ قتل و غارت کی گئی، مسلمان عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، اور بچوں کو جس طرح کے وہ مبشر بھائی آپ نے تاریخ تو ضرور پڑھی ہوگی کہ وہ ٹینیوں کے ساتھ بچوں کو لٹکایا گیا، اور بالکل ایسے ہی ہے وہ۔ شکر الحمدللہ ہمارے خاندان میں، یعنی کہ جو پورے وہاں سے جو چلے تھے وہ پورے کے پورے حفاظت، صرف اس وجہ سے کہ وہ آرمی میں خود تھے، تو وہ مطلب ہے ان پہ کوئی اس طرح کا وہ ایک کنوائی کے ساتھ ہی وہ۔ پھر کشمیر کے ایریا میں ویسے بھی یہ جو پنجاب کا بارڈر ہے نا، یہاں پہ سکھوں اور مسلمانوں نے دونوں سائیڈوں پہ قتل و غارت جی ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے۔ ادھر کہوٹا اور ترلائی میں ہم نے سکھوں کو جلا دیا، اور اس سائیڈ پہ سکھوں نے مسلمانوں کو، کیونکہ ایک ہوا ہو گئی تھی، پہلے ادھر خبر پہنچ گئی تھی اور ادھر خبر پہنچی ہے کہ سکھ مار رہے ہیں جی، تو انہوں نے کہا اچھا سکھ مار رہے ہیں تو پھر چھڑنے اسی بھی نہیں۔ ہاں بھائی ادھر سے جو جائیں گے ادھر سے خبر پہنچی کہ نہ مسلمان مار رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا مسلم ہوتے ساڑھے مار دیتے تو چھڑنے اسی نہیں۔ بس یہ کشمکشی یہ ایک شوشہ چھوڑا، اور اس وجہ سے یہ ابھی آپ ہسٹری اگر پڑھیں تھوڑی سی، وہ جب تحقیق کرتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بیسیکلی شوشہ تھا جس پہ مطلب غلط فہمی کی بنیاد پر اتنی قتل و غارت کی گئی ہے، کنویں کے کنویں بھر دیے گئے اور اس طرح وہ ساری چیزیں لاشوں سے، بالکل بالکل اسی طرح تھا۔ تو دینے میں آگے دینا یہ منگلا کے ساتھ وہاں پہ جی ٹی روڈ پہ ہی ہے، جیلم کے ساتھ۔ جی دادا ابو سناتے ہیں وہاں پہ بلڈنگ تھی، تو کیونکہ ادھر کشمیر میں کھلے علاقے کے وہ عادی تھے، ٹھیک ہے نا، اپنے مطلب ہے گاؤں ڈنگر یہ وہ ساری مطلب جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ سب سے بڑی تنگی ہمیں یہ ہوئی کہ ٹوائلٹ نہیں تھی لیکن ایک وہ چھت کے اوپر۔ اچھا اچھا۔ تو شہر تھا دینا اس وقت بھی ٹھیک ٹھاک، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم حاجت محسوس ہوتی تھی تو وہ چوڑے ہوتے تھے چھت کے اوپر، کیونکہ وہ پانی والی ٹائلٹیں نہیں ہوتی تھیں۔ بالکل وہ تو باقاعدہ برتنوں میں ہم وہ برتنوں میں کرتے تھے اور چوڑے اٹھا کے لے جاتے تھے۔ یہ کچھ عرصہ رہے ہیں وہ مہینہ ایک، بڑی مشکل سے، گاؤں کا بندہ ہے انہوں نے تو یہ چیزیں دیکھی نہیں تھی، انہوں نے بڑی مشکل سے گزارا ہے یہ۔ تو پھر کرنل صاحب سے انہوں نے کہا، ابھی کرنل تو ادھر ہوئے ہیں، کیپٹن تھے اس وقت، انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو ادھر نہیں رہنا، یا پیچھے۔ پھر کرنل صاحب نے کوئی دوڑ دھوپ کی ہے تو ادھر مغل پڑی والی سائڈ پہ، کچھ ہمارے ریلیٹیو چونترا والی سائڈ پہ چلے گئے۔
صحیح صحیح. گھیلا گاؤں ہے چکری سے آگے وہاں. اچھا آج بھی وہاں وہ موجود ہیں؟ جی جی وہاں پہ موجود ہیں, وہاں پہ موجود اچھا ہیں. دینا میں بھی کوئی باقیات کوئی پیچھے لوگ بچے؟ نہیں دینا سے سارے جو ہے نا سب ادھر سے ختم کر کے جی ادھر سے شفٹ ہو گئے. اور ادھر سے جو شفٹ ہوئے ہیں آدھے ادھر گئے اور آدھے ادھر ہیں, یہ سب کچھ گجرانوالہ میں بھی چلے گئے. ہاں جی. اچھا ٹھیک ٹھیک. جی جی وہاں سے وہ اس طرح جدھر جدھر کسی کو سپیس ملتی گئی ہے وہ جگہ جگہ جہاں پر بنتی تھی. جی جی وہ کیونکہ ہاں جی وہ اپنے اپنے ایک پارٹیشن کا ایک حساب تھا نا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ بڑے پھر کہتے ہیں کہ جب ادھر آئے تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں تھا آگے. یہاں پہ ہمارا جو موڑا راجگان ہے, موڑا ماجرا بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں سے کھتری چلے گئے تھے. یہ پورا بازار ہوتا تھا. دادا ابو کہتے ہیں جب میں نتھب کا میلہ اس دور میں بھی لگا کرتا تھا تو جو دور دراز کے ہوتے تھے نا بندے, وہ یہاں پہ یہ کھتریوں کی بڑی دکانیں ہوتی تھی. کھتری اس ہمارے ایریے میں نا گردوارہ بھی تھا. بالکل وہ جہاں پر آج مسجد تعمیر کر دی مسجد وہ گر گیا, وہ گرنے کی وجہ سے پھر وہ جگہ خالی ہو گئی. تو ہم نے کہا چلو یہاں پہ کوئی اللہ کا نام لینے والا ہو. بزرگوں نے مسجد بنا دی. گردوارہ ہوا کرتا تھا سکھوں کا یہاں پہ. تو یہ بہت بڑا دادا ابو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ مارکیٹ ہوتی تھی کھتریوں کی. یہ جہاں پر موڑا راجگان جی ہے جی یہ جو پوری گلی اوپر سے آتی ہے نا نیچے یہ جو یہ ادھر نئی مارکیٹ جو بنی ہے اس طرف نہیں جو نیچے جا رہی ہے, جو نیچے اوپر قبرستان کی طرف, قدیمی قبرستان کی طرف یہ گلی نا اس پہ دونوں سائڈ پہ دکانیں ہوتی تھیں. اچھا تو جو بھی میلے پہ آتے جاتے تھے وہ وہاں سے کم لیتے تھے اور یہاں سے چیزیں زیادہ. پھر انہوں نے کیونکہ یہ سودی کاروبار ہندو کرتے تھے جی 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 تو یہ گاؤں والے لوگوں کو انہوں نے کافی زیادہ جو ہے نا وہ ادھار شدار, کیونکہ وہ کاروبار پارٹیشن سے پہلے سارا انہی کے پاس تھا. انہی کے پاس تھا بالکل. تو قرضے وغیرہ دینا اور اس طرح کا وہ ایشو تھا. مطلب یہ آپ کے دادا ابو کہتے ہیں کہ اکثریت میں وہ لوگ اس وقت یہاں اس علاقہ میں اکثریت میں وہ لوگ جی جی بالکل, اور اقلیت میں مسلمان تھے, یعنی کہ نہیں اقلیت میں وہی تھے کیونکہ وہ یہاں سے بھاگ گئے تھے نا بعد میں. اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہرنامہ سنگھ تھا کوئی دادا وہ بتاتے ہیں جو مغل پڑی میں رہتا تھا. پھر بعد میں وہ پورے اپنے جو ہے نا وہ اہل وعیال کو لے کے نا تو یہاں سے بحفاظت نکل گیا تھا. تو دوسرا یہ کہ جب یہاں پہ آئے تو پھر بڑا مشکل سے چلیں تھوڑا سا مزاح کے کوئی خزانہ بھی ملا پھر چھوڑ کے جو گئے ہیں؟ نہیں سچ کچھ ہمیں ایسی کوئی چیز اصل میں نا آپ کے علاقہ کے بارے میں نا مجھے پتا ہے کہ وہ کھدائی کرتے تھے نا, جب مکان بنانے لگے تو بہت سے چاندی کے روپے ملتے تھے. اچھا وہ بڑی مشہور ہے آپ کے نا, آپ کے گاؤں کی یہ بڑی مشہور کہاوت ہے مبشر بھائی کی. اکثر نا علاقہ میں یہ وہ غلط فہمی کی ایک وہ بات ہی چل پڑتی ہے ہوا کہ جناب ادھر نا خزانہ بڑا تھا اور اس طرح. اور آج بھی ایک کنواں ہے اس میں جناب ایک صندوق ہے, اس کو نکالنے کو جاؤ تو آگے سے سانپ نکل آتا ہے. اچھا یہ ایسی کوئی یہ بھی چلے آج تصدیق کیجئے گا ضرور ذرا کہ یہ کیا ذرا کوئی معاملہ ہے, اس پہ بھی ذرا بنانے لگے تو آدھے کھودتے ہیں ادھر سے مطلب گنتی بہتر آتے تھے چاندی کے روپے. اچھا 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 دو چار آپ نے اٹھا لیے, دو میں نے اٹھا لیے اس طرح, لیکن زیادہ بڑے خزانے نہیں تھے, بس 100-200 سکے اس طرح. اچھا 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 چلیں سونے کی کوئی دو چیزیں ایک دو بندوں کو ملی ہیں, باقی اگر کھدائی کرنا شاید بے شمار ہو لیتے. نہیں وہ یہ نہ ہو نا کہ جناب وہ کہیں کہ جی مبشر کیانی صاحب نے اتنا خوبصورت گھر بنا لیا ہے, گاڑی بنا لیا, تو یہ کوئی خزانہ ہاتھ چڑھا ہے. ہاں یہ ذرا کلیئر کیجئے گا. تو یہ خزانہ ہی ہے لیکن یہ اللہ کی طرف سے دین ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات مزید آپ کو ترقیاں عطا فرمائے. سر جی مزید گفتگو کیجئے ذرا. تو وہ دادا وہ بتاتے ہیں کہ پھر ہم ادھر آ گئے. اچھا تو ایک جو وہ لڑائی ہوتی ہے مقامیوں کی اور مہاجروں کی, ہاں بالکل ہوتی ہے. ہم سے پہلے بھی یہاں پہ کوئی جو اردو سپیکنگ ہندو تھے نا, وہ اردو سپیکنگ مسلم تھے. جی جی جی. کوئی انڈین سے 1-2 پارٹیاں یہاں پہ آئی ہیں لیکن وہ ایڈجسٹ یہاں پہ بالکل یہاں, کیونکہ وہ میں پہلے بھی اسی لیے میں پتہ ہے آپ کو جب میں پروگرام سٹارٹ کر رہا تھا تو بار بار میں یہی چیز کہہ رہا تھا کہ ہمیں ان چیزیں, یہ جو ہندو تو یہاں سے چلے گئے, سکھ یہاں سے چلے گئے, وہ نسل پرستی والا جو کھاتا تھا نا وہ ختم نہیں ہوا, وہ آج بھی ہمارے خون میں موجود ہے. اور بلکہ یہ میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کوئی اللہ کی ذات ہی ہم پہ کوئی کرم کریں, یہ اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہو چکا ہے. جی بالکل. تو وہ میں بتا رہا تھا کہ تھوڑا سا تنگی ہمارے ذرا وہ بندے کو اچھا نہیں لگتا کہ یار یہ پتہ نہیں کدھر سے نئے لوگ آ گئے ہیں. تو آپ کو ویسے بات چلی ہے تو پھر چلنی چاہیے. جی جی ریکارڈ میں ہے, ظاہر ہے کل ہم شاید ہوں گے یا نہ ہوں گے تو کوئی سننے والا تو ہوگا. تو مغل پڑی میں آ گئے ہم, یہاں پہ زمینیں الاٹمنٹ پہلے وہ تو بعد میں ہوئی, لیکن انہوں نے کہا جی یہاں پہ جو جو جگہ ملتی ہے سب نے اپنے اپنے کوٹھے چاڑ لیے, مکان بنا لیے. ٹھیک ہے, پرابلم ہوئی. لیکن میرے دادا ابو کے چھوٹے بھائی ہیں بابا کرمداد جو مستریوں کا کام کرتے تھے, ان کے بیٹے ہیں سعید اور وہ زید جو کبڈی کا کیپٹن بھی رہے. ایک وہ اور ایک لالدین صاحب تھے, انہوں نے سنا ہے کہ بڑی ہمت کی ہے لوگوں کے آگے.
کافی یعنی کہ ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ بدماشوں کے آگے وہ دیوار بن گئے کہ انہوں نے کہا نہیں بھائی وہ جو پہلے تھے وہ کوئی اور. آپ کو ایک ویسے مزے کی بات بتاؤں. جی جی ضرور ضرور. دادا ابو بتاتے ہیں کہ ہم جب یہاں پہ آئے نا جی جی تو یہ جو مطلب ہے ظاہر ہے ادھر ہمارے چاول ہوتے تھے, بڑی زرخیز زمین تھی. جس طرح کے بتا رہے تھے کہ وہ چاول کی فصلیں کشمیر میں پہاڑی علاقے میں اتنی اچھی جگہ ان کے پاس تھی جہاں پہ پانی بھی بر وقت تھا اور چاول پانی کے بغیر کاشت نہیں ہوتا. بہت اچھی بے انتہا پانی چاہیے جی وہاں پر. وہ بہت اچھی زمینیں تھیں. اپنا پہلے ہماری جدی وراثت کنویاں ادھر ایک گاؤں ہے وہاں پہ تھی, پھر ہم وہاں سے شفٹ ہو کے تو سلوا آگے گاؤں ہے ایک ادھر مینڈر کے پاس, ٹھیک ہے. تو چاولوں کے عادی تھے. وہ کہتے ہیں جب یہاں پہ آئے تو ان لوگوں کو چاول کھانے کا پتہ نہیں تھا. ابھی بھی آپ اگر دیکھیں نا تو کئی بندے ایسے ہیں جو ایسے کر کے پھکا مار لیں گے, ان کو وہ نوالا بنانا چاول کا نہیں آئے گا, نہیں آتا. بالکل اسی طرح وہ تو وہ چمچ سے کھا لیں گے. لیکن پھر لوگوں نے وہ دیکھا دیکھی, کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو دادا وہ ہنستے ہوتے ہیں کہ یہاں کے جو مقامی ہیں بہت اچھے ہیں, ہم سے بڑے پیار کرنے والے ہیں, شکر الحمدللہ. لیکن کہتے ہیں کہ ان کو چاول کھانا ہم نے سکھائے ہیں ایک قسم کے کہ یار اس طرح انج نہیں انج کھائی دا. واہ واہ. تو یہ تو باتیں تھوڑی نہیں بالکل جی تھوڑا سا پھر بڑی دوستیاں آگے چل پڑیں. آپ کے اباؤ اجداد سے ہمارے وہ پتہ ہے نا گھر تک آنا جانا. بالکل جی بڑی محبتیں تھیں, بڑی محبتیں تھیں. یہ مغل پڑی کے وہ تھے مہربان صاحب, وہ بالکل ہم نے تو ایسے ہی دیکھا کہ جیسے وہ ہمارے بھی دادا ہی ہیں. مطلب وہ نام بھی مہربان تھا اور وہ طبیعت کے بھی بہت مہربان بہترین آدمی, بہت بہترین آدمی. یعنی کہ ہم نے انہیں جب بھی دیکھا اپنے گاؤں میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کوئی باہر سے ہیں, باہر سے ہیں یا اپنے ہی کوئی باؤ اجداد میں سے ہیں. پھر وہ جب یہاں پہ الیکشن شروع ہوئے نا تو اس میں پتہ چلا ہے کہ نہیں یار یہ مغل کو علاد ہیں اور مہاجر کو علاد ہیں. کیونکہ ہم تو بچے تھے الیکشنوں میں, وہ پتہ چلا جی انہوں نے کہا نہیں انہوں ووٹ نہیں دینا, یہ تو مہاجر ہیں. انہوں نے کہا نہیں وہ پھر اس طرح وہ گزارا. وہ شروع سے کشمکش. اس ٹائم ہمیں پتہ چلا کہ نہیں یار یہ تو کوئی پارٹیشن بھی ہے. اس سے پہلے ہمیں بچے تھے, اسکول میں آنا جانا, وہ ساری باتیں بڑے مزے کے دن ہوتے تھے. ابھی بھی بہت اچھے ہیں الحمدللہ, بڑا آنا جانا. اچھا یہ کہیں یہ ناسور پایا جاتا ہے باقی علاقوں کی نسبت آپ کی بات میں ٹوک رہا ہوں, ہمارے علاقے میں اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بہت ہم مطلب ہے کہ پیار محبت بھائی چارہ اس طرح نہیں ہے جس طرح دوسرے. یہاں پہ جو مقامی ہے مغل برادری ہے, نیچے دودوچھا میں گکھڑ برادری سے بھی ہیں, راجپوت بھی ہیں, جنجوئے. تو ان کے دماغ میں وہ خلل نہیں ہے جو چونترا یا دوسرے علاقوں میں ہوتا ہے نا کہ ہم بہت بڑے یعنی کہ جہاں آپ کی فیملیز گئی ہیں جی وہاں پر جو انہیں فیس کرنا پڑا ہے وہ آپ کے ساتھ اس طرح کا سلسلہ نہیں. الحمدللہ یہاں پہ ایک سب سے بڑی ہمارے ساتھ خوش قسمتی سمجھیں کہ جس طرح وہ پاکستان بن گیا تو بھٹو نے کہا کہ وہ پتہ نہیں اس نے کہا یا نہیں, لیکن کتابوں میں ہم نے یہی پڑھا ہے کیونکہ وہ کہ ادھر کے تم ادھر کے ہمیں روڈ نے نا روڈ ہماری پارٹیشن بن گئی کہ ہم ایک سائڈ پہ آ گئے, ہماری زمینیں بھی ایک سائڈ پہ آ گئیں. تو مغل پڑی ایک سائڈ پہ رہ گیا, ڈوک ماجرا ایک سائڈ پہ رہ گیا. تو وہ اس طرح کلیش ہمارا بنا نہیں کہ نہ ان کے ڈنگر ہماری فصلوں میں جاتے تھے نہ ہمارے ڈنگر ان کی. انہوں نے جب چرانا ہو تو وہ ادھر لے جاتے تھے آپ والے ایریے میں. صحیح ٹھیک ہے. یہ اس وقت ان چیزوں پہ بھی کشمکش ہوا کرتی تھی, انہی چیزوں پہ زیادہ رولا ہوتا تھا. اور تو وہ بنا جی جناب ادھر سے آپ نے کاٹ کے ادھر کر لیا ہے, وہ آپ کی گائے ہمارے کھیت میں کیوں چلی گئی, ہماری گائے آپ کے کھیت میں. اور یہ چیزیں وہ شکر ہے وہ اس وجہ سے نا وہ زیادہ پیار محبت قائم رہا. دادا ابو کی بات بتا رہا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم مغل پڑی شفٹ ہو گئے تو کیونکہ کرنل صاحب ماموں تھے, کرنل صاحب کو وہ پوری یونٹ لے گئے تھے نا, ڈوگرا آرمی میں تھے, تو ود اسلحہ ایمونیشن وہ ساری یونٹ انہوں نے پاکستان کے ساتھ. اس ٹائم تو ایک گولی کی بڑی ویلیو تھی. انہوں نے فوجی بھی لے آئے, ساتھ ایمونیشن بھی سارا لے آئے یونٹ کا, گاڑیاں بھی لے آئے. کیپٹن تھے تو انہیں پھر بڑا انعام شام ملا. ویسے بھی تھے صحیح فوجی تھے, سیاسی تو تھے نہیں. مربے 2 مل گئے, ایک ملتان میں اور ایک جھنگ میں. تو ملتان والا مربع کرنل صاحب نے بیچ کے تو ادھر اسکیم 3 میں اپنا وہ کوٹھی 1.5 کنال کی تھی میرے خیال سے یہاں پہ ان کے. تو جنگ والا مربع ابھی بھی ہے ان کے بچوں کے نام. تو وہ جنگ میں ہوتے تھے. دادا وہ کہتے ہیں کہ بڑی گرمیاں تھیں جس طرح مئی جون جولائی نا, تو جنگ میں تو گرمی بڑی پڑتی ہے. یا کہیں آگے وہ ڈیوٹی کر رہے تھے, آپ کو پتہ ہے کیا سلسلہ ہوتا ہے, ڈیوٹی کر رہے تھے. تو ادھر یہاں پہ تو پتہ ہے آپ کو رات کو ٹھنڈی ہوائیں وہ سیدھی کشمیر اور مری سے آنی شروع. تو بندہ وہ کشمیری جنگ سے آ کے نا تو وہ ایک دن آئے رات کو پانجوں کے گھر کے, چلو جا کے ملتے ہیں.
بیڑے میں انہوں نے منجی ڈالی اچھا جی تو سوئے تو وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پڑی نا تو انہوں نے کہا ہو یار منشی یار کرمداد یار لالدین وہ سارے جی جو جی انہوں نے کہا مینو اتنے جگہ لے دو مجھے جگہ لے دو اب نہیں جانا جی میں نے ادھر وہ اوپر وہ جگہ انہیں دے دی وہ فری دی تھی لیکن انہوں نے زبردستی 1 روپیہ یا 1.25 روپیہ 100-200 وہ بزرگ ہیں ہمارے بابا لال دین ہیں ٹھیک ہے ان کو زبردستی دیا کہ نہیں وہ کہتے ہیں نہیں کرنل صاحب آپ سے تو لینے پیار محبت تھا اس دور میں انہوں نے پیسے لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ رکھیں آپ تو وہ پورا انہوں نے لے لیا اوپر جگہ مل گئی ادھر انہوں نے کہا کہ وہ کشمیر یاد آ گیا کہ یار اتنے تو بڑی ٹھنڈی ہوا اس گرمی میں پھر اچھا وہ واقعات بھی کشمیر کے ذرا پہاڑی ہمارے ساتھ ہمارے بعد وہ کرنل صاحب نا ہمارے تقریباً آنے کے ہم سیٹل ہو گئے ہمارے مکان بن گئے سب کے تو اس کے بعد یہاں پہ وہ 10 سال 70 میں آئے وہ کرنل صاحب کا جو اپنا گھر ہے نا وہ 70 میں آئے یہاں اچھا نہیں وہ بالکل بلکہ میں آپ کو یہاں پر نا ایک اور بڑی خوبصورت بات بتاتا ہوں میرے والد محترم مجھے اکثر یہ بات گھر بیٹھتے ہیں نا تو ذکر کرتے ہیں جو کرنل صاحب ان کے تھے کرنل صاحب ان کے تھے تو میں نے کہا جی کیا ان کا کیا سلسلہ تھا تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ میری پہلی جو ملاقات کرنل صاحب سے ہوئی وہ کس طرح ہوئی کہ ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیسے فقیرانہ اور درویش طبیعت کے شخص تھے کہ میرے والد محترم کہتے ہیں کہ ہماری جو بکری تھی کیونکہ مبشر بھائی نے یہ بات کی ہے تو میں وہاں سے بات چھیڑ رہا ہوں کہ جب کسی کی فصل میں جاتی ہے نا کوئی بھی اگر کسی کا جانور دوسرے کی فصل میں چلا جاتا تو وہ اس کو باندھ لیتا اور اس میں بڑا تنازع بن جایا کرتا تھا تو ہماری بھی بکری اس طرح نا اباؤ اجداد کی گھومتی نا کرنل صاحب کے کھیت میں چلی گئی تو ان کو نا بڑا شوق تھا پودے اگانے کا وہ بڑے خوبصورت پھلدار پھل پہ نا وہ پودے لگایا کرتے تھے اور بڑا خوبصورت باغیچہ تیار کیا کرتے تھے تو ان کے کھیت میں نا ہماری بکری چلی کرنل صاحب نے باندھ لی جی تو والد محترم ڈھونڈتے کہتے ہیں جی کہ میں گیا تو وہ فوجی ایک پرانی سی ڈانگری سی پہنی ہوئی ہے ان کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک ہے آپ کے قبرستان میں ابھی بھی تو وہاں پہ جی وہ کھدائی کر رہے ہیں اور پودے شودے لگا رہے ہیں نا ساتھ تو میں پاس جا کے کھڑا ہوا تو میں نے کہا یہ نا کوئی کرنل صاحب کوئی ملازم ہوں گے آگے بابا جی بڑی سی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور پرانی سی ڈانگری پہنی ہوئی ہے تو بس ٹھیک ہے ان سے نا میں نے کہا وہ بابا جی بکری تھی ہماری میں نے باندھی ہے کتے چھوڑوں گا تمہارے پیچھے بھاگو ادھر سے تو اس وقت واقفیت نہیں تھی کرنل صاحب کی نا اتنی نہیں تھی آپ کے تو اباؤ اجداد کے ساتھ بڑا تعلق تھا لیکن کرنل صاحب اتنے واقف نہیں تھے ہمارے اباؤ اجداد سے نا تو ہوا کیا کہ جناب انہوں نے بکری باندھ لی اور کہا تیرے پیچھے کتے چھوڑوں گا تو یہ بھاگتے ہوئے واپس میرے والد محترم گھر آئے اور آ کے دادا ابو سے کہا کہ جناب وہ تو آگے سے کہہ رہے میں تمہارے پیچھے کتے چھوڑوں گا تو میرے دادا جی کے نا ایک چچا زاد بھائی ہیں اجی لطیف صاحب وہ مورگا میں رہتے ہیں نا تو وہ لاگ ایریا میں نا وہاں پر پی اے تھے پرسنل اسسٹنٹ یہ کرنل صاحب کے ساتھ رہے ہیں وہاں پر جی ایچ کے او میں تو وہ بھی آئے ہوئے تھے تو وہ کہتے ہیں کون ہے جی کرنل شیر صاحب وہ چھڈو جی ابھی جاتے ہیں چلو میرے ساتھ وہ لے کے گئے نا تو کہا ان کا ملازم ہے وہ اس طرح کہہ رہا تھا کہ ملازم کی کون سی ضرورت ہے میں کرنل صاحب سے ڈائریکٹ جا کے بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جی جناب آئے نا وہ رستہ ادھر سے قبرستان سے ہو کے جو وہ آپ گلی بتا رہے ہیں کہ جہاں دکانیں ہوا کرتی تھی رستہ ادھر سے ہی اوپر جاتا تھا یہ تو بھی رستہ بنا ہے نا آپ کا جو مارکیٹ والا ہے تو وہ ادھر سے گئے نا تو جو ہی کہتے ہیں یہ بابا تھا جی جس نے مجھے نا میرے والد نے یوں اشارہ کیا اپنے چچا کو کہا یہ بابا جی ہیں جنہوں نے جناب مجھے کہا کہ میں تمہارے پیچھے کتے چھوڑوں گا تو کہتے ہیں جی کہ دادا جی میرے چچا پاس گئے اور جا کے انہیں کہتے ہیں سر السلام علیکم جی سر ہماری وہ بکری ہے تو اگر مہربانی فرمائیں اسے آپ چھوڑ دیں تو یہ تو ابو کہتے ہیں میں پیچھے بڑا پریشان ہوں کہ یہ کرنل صاحب کا ملازم ہے اور یہ اسے سر کے ہی جا رہے ہیں اور اتنی عزت دے رہے ہیں سیدھا ایسے کہیں کہ جناب کرنل صاحب سے ملاقات کرواؤ تو میں نے نا بازو پکڑا میں نے کہا چاچا جی کیا ہو گیا کہتے ہیں یہی تو کرنل صاحب ہے تو نہیں جانتا چپ کر جا یہ کرنل صاحب ہیں ابو میرے کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ اتنی فقیرانہ طبیعت کے مالک کہ جو کسی بھی کام کو آر سمجھتے ہی نہیں تھے مطلب مالی کا کام بھی خود اور اپنے ہاتھوں سے کام کرنا وہ پسند کیا کرتے تھے اور میرے والد محترم نے یہ مجھے واقعہ بیان کیا بلکہ یہ ٹیسٹ ہے ابھی جو آپ کی میں انٹرویو لینے کی نہیں کوشش کر رہا تھا میں بابو جی سے بھی جا کے ملاقات میں نے کی تو ان دنوں میں ہی نا یہ والد صاحب نے مجھے واقعہ سنایا کہ ہمارے ان کے ساتھ ایسے تعلقات ہوا کرتے تھے اور پھر ایسے تعلق بنے کہ جناب کرنل صاحب کا اٹھنا بیٹھنا ہی ہمارے گھروں میں اور ہمارا ان کے گھروں میں اور اس طرح کے جس طرح کے وہ خون کا رشتہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اس پیار کو مزید سلامت رکھیں دیکھیں آج مبشر کیانی صاحب میرے ساتھ آگے بیٹھے ہیں کل میں ان کے پاس جا کے بیٹھوں گا ہمارا بھی جو اگلی جو ہم نسلیں دیکھیں یہ تقریباً 3 سے 4 نسلیں مبشر بھائی چل چکی ہیں ہم تقریباً تیسری نسل میں آ رہا ہوں ہم تیسری میں آتے ہیں دادا سے لے کر اب
ہم آپ کے بھی دادا، ہمارے دادا، اور پھر ہم آگے پوتے ہیں ان کے. تو ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات، اگر ہم ایک دوسرے کی اتنا حیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وقت ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، یقیناً ہماری جو اگلی نسلیں ہیں ان میں بھی یہ پیار ضرور جائے گا اور وہ بھی ایک دوسرے کی عزت و قدر کریں گی. تو جی ناظرین، اب میں دوبارہ اس گفتگو کو اختتام کی طرف بھی لے کے جانا چاہتا ہوں. میرے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی ابھی کافی زیادہ گزر چکا ہے اور تھوڑا سا وقت میرے پاس باقی ہے. تو اس میں تھوڑی سی گفتگو جناب پھر بابو محمد ارشد صاحب سے کروں گا، اور پھر ایک دفعہ مبشر بھائی کے پاس جائیں گے اور ان سے پھر ایک دفعہ گفتگو سنیں گے اور اس کے بعد اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. تو جی بابو صاحب، میں پھر آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں اور آپ سے پھر تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ مبشر کیانی صاحب نے تو بڑی خوبصورت انداز میں کافی تفصیل بیان کی ہے، کوئی مزاح بھی ہوا ہے، کوئی مزید نئی باتیں بھی ملی ہیں، کچھ ہمارے پاس بھی کوئی چیزیں تھوڑی بہت موجود تھیں آپ کے خاندان کے بارے میں، تو ہم نے وہ بھی بیان کر دی ہیں. تو اگر ہماری پہلے کوئی بات کوئی بری لگی ہو تو ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا آپ معذرت ہم چاہتے ہیں، لیکن جو تھوڑی حقیقت ہوتی ہے تھوڑی سی بندے کو بیان کرنی پڑتی ہے. تو ایک تو پہلی جو ہمارا سیگمنٹ تھا اس میں ہم نے یہ گفتگو کی کہ بزرگوں نے آنے کا ادھر فیصلہ کیا، تو وہ فیصلہ فقط دین کے لیے تھا. دوسری گفتگو ہماری مبشر کیانی صاحب کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں ہوئی گی، جس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہمیں آتے ہوئے کوئی جو تکلیف دوسرے لوگوں کو ہوئی ہے وہ تکلیف ہمیں نہیں ہوئی، لیکن دوسروں کی تکلیف کا ہمیں احساس ضرور تھا. لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے اپنا گھر چھوڑ کے یہاں پر آنا. وہ تکلیف تو ہر کسی کو برابر ہوئی ہے، چاہے وہ کوئی کیمپ میں آیا ہے اور چاہے وہ کوئی فوجی بختر بند گاڑیوں میں آیا ہے. تو دونوں کے لیے وہ مسئلہ وہی تھا کہ گھر کو چھوڑ کے آنا بڑا مشکل تھا. تو ابھی بھی بزرگ تو بڑے تڑپتے ہوں گے کہ ایک دفعہ واپس ایک دفعہ چکر لگ جائے، میں ایک دفعہ دیکھ کے آؤں. تو اگر آپ کو بھی کہا جائے کہ یہاں سے چھوڑ چھاڑ کے واپس وہاں پہ چلیں تو میرے خیال میں آپ کے لیے کیسا ہوگا؟ یہ ہمارے لیے مشکل ہے جانا، ہمارے لیے بالکل. یہ جس طرح ان کے وہ تڑپتے ہیں نا، پھر ہم اس کے لیے تڑپیں گے، اس لیے کہ ہم ادھر سے جو آئے وہ ہمارا مقصد پورا ہوا. بے شک مطلب دین اسلام کے لیے آئے تھے تو وہ ہمیں پورا اس کا پروٹوکول ملا ہے، لیکن پاکستان میں ہمیں بہت عزت ملی ہے. ہم نے محنت بھی کیا، لیکن یہ فضل تو اللہ پاک کا ہے نا کہ اس نے مطلب ہمیں مہاجر ہونے کے ناطے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. دیکھیں جی، یہ اللہ کی ذات کا بڑا کرم ہوتا ہے. دیکھیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مہاجرین چلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا بھی بڑا اثر تھا کہ آپ جب اپنے لب مبارک سے جنبش کرتے اور اپنا لفظ منہ سے باہر نکالتے تو اس وقت ہزاروں اپنی جان قربان کرنے کے لیے سامنے کھڑے ہو جاتے. تو انصار کے دل میں اللہ کریم کی ذات نے مہاجرین کے لیے اتنی محبت پیدا کر دی کہ ان کا جو گزارا تھا وہ مکہ سے بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے وہاں ہونے لگا اور بڑے وہ خوش تھے وہاں پر. تو آپ بھی جب وہاں پر پہنچے، جس طرح کہ مبشر بھائی آگے مجھے بار بار یہ فرما رہے تھے کہ آپ جب یہاں پر پہنچے چھوٹے چھوٹے معاملات ہوئے، لیکن چند بندے تھے ایسے جو ہماری انہوں نے لیکن اکثریت میں ایسے بھی لوگ تھے جو آپ کے ساتھ چلتے تھے، آپ کے دست و بازو بنتے، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور آپ کو اپنا بھائی اور اپنا بڑا سمجھتے. تو جو مقصد تھا یہاں آنے کا وہ مقصد حاصل وہ الحمدللہ کہ وہ اسلام والا مقصد ہمارا پورا ہو گیا. ہماری نسلیں اسلام پر زندہ رہیں، بالکل وہ قائم ہے. کوئی ایسا دیکھیں نا جی، کوئی بدعقیدہ شخص نہیں ہے، سب عقیدت والے لوگ ہیں، سارے عقیدت والے لوگ ہیں. کوئی مطلب اس طرح کا کوئی نام بھی نہیں دینا گوارا کرتا اس طرح کا. تو الحمدللہ بہت ہی پیارے دن گزر رہے ہیں، اچھے گزر رہے ہیں. چلیں جی، اللہ تعالیٰ کی ذات مزید ترقیاں عطا فرمائیں، آپ کی نسل مزید پھلے پھولے اور آپ کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو کہ آپ کا نام روشن کریں. دیکھیں یہ پروگرام ریکارڈ کرنے کا مقصد میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا اور آپ سے یہی عرض کیا تھا کہ اس پروگرام کو ریکارڈ کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ جس طرح مبشر کیانی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، ہمارا وقت مقرر ہے ایک، بس وہ وقت اور مقام جب دونوں اکٹھے ہو جانے تو ہمارے سانسوں کی زنجیر ٹوٹنی ہے اور ہم جناب اگلے جہان میں. لیکن ہماری اگلی نسلوں کو جو آگے پروان چڑھیں گی انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ جناب بابو ارشد صاحب کے جو والد تھے انہوں نے کیا کیا، کرنل شیر خان صاحب کون تھے، ان کی کیا کیا قربانیاں تھیں. تو جس طرح ابھی آف دی ریکارڈ گفتگو ہو رہی تھی اور مبشر بھائی مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ
کرنل صاحب کی جو مربع جنگ میں ہاں جنگ میں تو وہاں سے جب وہ سوغات اور وہ جو چیزیں ہاں، وہاں سے لاتے انہیں جو وہ اجرت آپ سمجھ لیں اور جو ان کی کمائی تھی وہ وہاں سے آتی جی، تو اپنی ضرورت کا جو سال کی ضرورت ہے گھر کی تو گھر میں وہ کم از کم 5-7 لوگ تھے ان کا وہ اپنا رکھتے بے شک باقی اور باقی پورے علاقہ میں بلکہ اپنے خاندان میں نہیں جی بلکہ پورے علاقہ میں یعنی کہ چترو کہہ لیں ہمارا گاؤں کہہ لیں مغل پڑی کہہ لیں جس کو وہ جس کے ساتھ جتنے تعلقات تھے وہ محبت کے ساتھ انہیں تحفہ بھیجا کرتے تھے اور وہ تحفہ بھی اتنا ہوتا تھا کہ تقریباً مہینہ ان کا گزر بسر اس چیز پہ ہو جاتا تھا تو یہ دیکھیں یہ ایک عجیب داستان ہے یہاں پر ذرا نوٹ کیجئے گا کہ انصار نے مہاجرین کی مدد کی تھی بے شک لیکن یہاں پر تھوڑا سا آ کے نا 70 کے بعد جس طرح جب کرنل صاحب آئے پہلے انصار نے بھی ماری پہلے آپ کی انہوں نے مدد کی اور پھر جب 70 کے بعد تھوڑا سا سٹیبل ہوئے آپ لوگ تھوڑا سا مطلب اپنے حالات آپ کے بہتر ہوئے تو پھر ان کی مدد شروع کر دی اور آج اگر دیکھا جائے تو کوئی فرق نہیں پتا چل رہا کہ کون مہاجر تھا اور کون انصار تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس فرق کو مٹائے ہم یہی اس پروگرام کا مقصد یہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں شعور عطا کریں ہمیں اور میں یہ دعا کروں گا اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سمجھیں کہ کن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور وہ کس کس عزت اور مقام کے لائق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اہل علاقہ میں آپس میں محبت اتفاق کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائیں تو اسی کے ساتھ میری اس ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے مہمانان گرامی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے اللہ حافظ